دوشی پڑھی اللہم صلی وسلم علیک عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی چاکدہ کی سرزمین پر سالانہ عرس کل میں تشریف لانے والے معزز محترم علماء کرام، پردہ مرح کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں، بآواز بلند حقانی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس سرزمین میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس سرزمین نے ایک زندہ ولی کامل جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ مولانا شاہ صوفی مفتی مؤذن رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ایسے زندہ ولی کامل کی سرزمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ کو دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، نہ ہمارے باپ اور دادا بھی نہیں دیکھا ہوگا الگ سی بات ہے، مگر سرکار مؤذن رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ولی کامل کو دیکھا تو اس نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا۔ عزیزان محترم، مجھ سے پہلے آپ نے بنگلہ زبان میں نعتیہ کلام بھی آپ نے سنا، یہ الگ سی بات ہے کہ میں تھوڑا سمجھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ لوگ بڑے بڑے دور دراز سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ کچھ لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ بھیڑ لگانا ہمارا مقصد نہیں ہے، مجمع اکٹھا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، مجمع تو پارٹی کے لوگ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں آنے کا ہے کہ جس سے ہمارا ایمان بھی بچ جائے اور ہمارا اعمال بھی بچ جائے، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات، چونکہ شارٹ ٹائم ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ حقانی انجمن ایک فرقہ کا نام ہے، یہ ذہن سے نکالیے آپ لوگ۔ حقانی انجمن کسی فرقہ کا نام نہیں، اہل سنت و جماعت کا نام حقانی انجمن ہے۔ اور جب تک اس بات کو ہمارے مولوی حضرات ظاہر نہیں کریں گے، کیا صرف آپ ہی جنت میں جائیں گے؟ ایسے میں ہم لوگ تو جنت کا بکنگ پہلے سے ہم لوگ کروا لیے ہیں، جنت کی بکنگ ہم لوگ پہلے سے کروا لیے ہیں بھائی۔ اب کوئی جائے یا نہیں جائے، ہم لوگ جنت تو بہت بانٹ رہے ہیں یہاں پہ۔ ارے کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا پڑوسی بھی جنت میں جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھی باغماری کی سرزمین میں آئے؟ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سارے مسلمانوں کو جنتی بنا دے۔ عزیزان محترم، بڑے خوش نصیب ہیں چاکدہ کمیٹی، حقانی انجمن کمیٹی، جنہوں نے اپنی دولت، اپنی محنت، اپنی قربانیاں کو پیش کرنے کے بعد آج یہ نورانی مجلس چاکدہ کی سرزمین پہ سجی ہوئی ہے۔ یہ کمیٹی والے اتنے محنت نہیں کرتے تو کوئی مولوی آ کے تقریر بھی نہیں کرتا۔
میں ان کی قربانیوں کو بھول نہیں سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اس کا صلہ عطا فرمائے گا, اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن یجاہد بسیفہ ومالہ ولسانہ, مومن جہاد کرتا ہے سیف سے. سیف سمجھ لینا, چونکہ اگر ہم اس کا نام لیں گے تو ہم بھی جیل کے سلاخوں میں چلے جائیں گے. مومن جہاد کرتا ہے سیف سے, مومن جہاد کرتا ہے اپنے مال سے, مومن جہاد کرتا ہے اپنی زبان سے. کہیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والوں کو, سارے مسلمانوں کو اللہ شاد اور آباد رکھے. عزیزان محترم, اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم کہ سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کے صدقے طفیل سے نبی سے ولی کو ملا اور ولی سے ہم سب کو عطا ہوا. ہم سب یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ وظیفہ کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں کہ نہیں بولیے؟ کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں. میں ایک بات سنا رہا ہوں آپ کو, توجہ کے ساتھ سنا, چونکہ میری بات ادھر ادھر کی نہیں ہوتی ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میری بات ہوتی ہے. میں زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں, پڑھے لکھے لوگ یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, جب معراج کی رات میں, بہت قیمتی بات سنو, تقریر میری ختم ہو جائے گی. جب معراج کی رات میں, معراج ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نہیں؟ ہاں وہ بولو کم سے کم. ارے ذرا زورے زورے بولوں سبحان اللہ. یہ کیا بھائی, آپ کو اچھی لگے تو بولیے, مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو باتیں اچھی لگی کہیے آپ سبحان اللہ. جب معراج کی رات 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میرے نبی کی ملاقات ہوئی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ 7ویں آسمان پر میرے نبی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی, ٹائم نہیں ہے جو اس کو بتایا جائے. تو بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. میرے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا, حبیب نے خلیل کو سلام کیا, اور اس کے بعد خلیل نے اللہ کے نبی کو سلام کا جواب دیا. بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے, فرشتوں کا کعبہ ہے. یہ وہ بیت المعمور ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. جب ایک فرشتہ اس بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں, قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. اور یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے, ہمارا کعبہ ہے نا جی, یہ فرشتوں کا جو کعبہ ہے, ٹھیک جہاں آج کعبہ شریف ہے اس کے سامنے, بالکل سامنے میں ہے. اب سنیے خلیل نے حبیب کو کیا دیا اور میرے نبی نے اپنی امت کو کیا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ کے محبوب, جب آپ اپنی امت کے پاس جانا تو ان کو میرا سلام کہنا, ان کو میرا سلام کہنا, اور ان سے کہنا کہ جنت ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس کا جو پانی ہے, واٹر, بہت ہی میٹھا ہے. اور اس جنت کے میدان میں پیڑ درخت لگانے کی شکل یہ ہے, صورت یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں, اور زیادہ سے زیادہ وہ کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر زیادہ پڑھا کریں. تو ہم سب کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں. سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے ہم کو جو وظیفہ دیا وہ اپنے گھر کا وظیفہ نہیں دیا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ دیا. تو یہ حقانی وظیفہ نہیں, یہ ابراہیمی وظیفہ ہے. کون وظیفہ ہے؟ یہ ابراہیمی وظیفہ ہے. اور یہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے جو تحفہ ہم کو دیا ہے, حقانی وظیفہ, یہ حقانی وظیفہ جو تحفے میں ہم کو جو ملا ہے, ابراہیمی گفٹ ہے, یہ ابراہیمی تحفہ ہے یہ. اس لیے اے مسلمانوں, سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں گستاخ رسول نہیں بنایا, ولی کا گستاخ نہیں بنایا,
नबी का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि बनाया तो आशिक रसूल बनाया, सहाबा का आशिक रसूल बनाया, गौसे पाक का दीवाना बनाया, ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करने वाला बनाया। इसलिए आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप सब अहले सुन्नत व जमात से करीब हैं, उनसे आपका रिश्ता है और कनेक्शन है। और दुनिया वाला जान ले कि जो लोग कहते थे कि इनका मजहब कादियानी है, इनका मजहब न जाने कहां कहां से आपको जोड़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार सरकार अहसान गाची रहमतुल्लाह अलैह के सदके तुफैल से पूरे हिंदुस्तान जाता हूं और ये कहता हूं, आओ अगर जिंदा वली कामिल देखनी है तो बागमारी की सरजमीन पे चलो। जिंदा कोई वली देखना है, न नोट लेता है न वोट लेता है, न नोट लेता है न वोट लेता है। तुम कहते हो क्या मिलता है अल्लाह के वली से, तुम क्या कहते हो अल्लाह के वली से क्या मिलता है? न ये वोट मांगते हैं न ये नोट मांगते हैं, बल्कि तुमसे अल्लाह की मार्फत मांगते हैं, अल्लाह की मार्फत तुमसे मांगते हैं। इसलिए अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दरबार में नहीं बुलाया, खुदा की बारगाह में हमको बुलाया है। तो अजीज़ान मोहतरम, सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का ये सदका है मुसलमानों। मैं तो इस मजलिस को जो है ना कोई फिरका नहीं समझता हूँ, और ऐसा नहीं कि कोई नेता की तरह इसको टांग के इधर लेके जा रहे हैं, कोई टांग के उधर लेके जा रहे हैं। इसलिए कि अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने जो रास्ता हमें दिया है वो किसी और का रास्ता नहीं है, सहाबा किराम का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, हम तो नबी के नाम पे अंगूठा चूमने वाले लोग हैं, नबी के नाम पे अंगूठा चूमने वाले लोग हैं। इसलिए इश्क है तो इश्क का इजहार भी करनी चाहिए। आपको बताना होगा कि मेरा ताल्लुक किसी आयरे गहरे नत्थे से नहीं है। इस किताब को पढ़ लें आप, यह हक्कानी अंजुमन जो औलिया कामिलीन जो किताब छप चुकी है उर्दू में। मैं तकरीर करने के यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह घंटों घंटों आपकी दुआओं से तकरीर होती है, सिर्फ आपको पता है एड्रेस बता रहा हूँ। यह हक्कानी अंजुमन औलिया कामिलीन जो किताब है, बहुत सारे दूसरे सिलसिले के लोगों ने मुझसे सवाल किया आप किस सिलसिले के हैं? हक्कानी अंजुमन तो एक ट्रस्ट है, हक्कानी का अंजुमन है, आपका सिलसिला क्या है? 8 सिलसिला से जो रिश्ता है इस किताब में पूरा शजरा को लिख दिया गया है। ऐ अजान गाची के मानने वालों दीवानों, आपसे कहना है, जो कोई भी आपसे कहे कि तुम्हारा शजरा, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ क्या है, इस किताब को दिखा देना। कहो सुभान अल्लाह। इस किताब को दिखा देना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो इस किताब को लिखे हैं, राइटर जो मुसन्निफ है इस किताब के, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैंने कहा कि हजरत आपको बंगला जबान में भी इस किताब को छापनी है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हम जाली पीर के मुरीद नहीं, असली पीर के मुरीद हैं। हम नकली पीर के मुरीद नहीं, असली पीर के मुरीद हैं। और पीर वो होता है मुसलमानों, पीर वो होता है जो खुदा की जात से मिला दे। अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूशी पढ़ो, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम वला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को, अपनी जनरेशन को, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? 3 बातें सिखाओ। हुब्बो नबिय्युकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। व हुब्बो अहले बैती, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा, अंबिया का तज़किरा करना, अंबिया का जिक्र करना इबादत का हिस्सा है। व जिक्रु सालिहीन कफ़ारा, और नेक बंदों का जिक्र करना गुनाहों का बदला है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नबी की शान व अजमत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। कोई जान सकता है? बोलिए, कोई नहीं जान सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को उनके नामों से पुकारा, उनके नामों से खिताब फरमाया। मसलन आदम अलैहिस्सलाम को या आदम फरमाया,
علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ یہ لوگ جان رہے ہیں، مگر آپ بھی جان رہے ہیں اس لیے کہ آپ نبی کے عاشق ہیں، کہیے سبحان اللہ، نبی کے دیوانے ہیں، اور دیوانگی کے انداز میں میری آنے والی گفتگو سنیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا آدم، کسی نبی کو فرمایا یا موسیٰ، کسی کو فرمایا یا یحییٰ، کسی کو فرمایا یا عیسیٰ، سارے نبیوں کو نام لے کے پکارا، مگر میرے نبی کی شان و عظمت تو دیکھو، ان کو نام لے کے نہیں پکارا، جب بھی پکارا یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، جب بھی پکارا یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، جب بھی پکارا تو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا۔ کیوں پکارا؟ کیوں پکارا؟ کیوں پکارا؟ باپ کا بے ادب جہنم میں جاتا ہے، ماں کا بے ادب جہنم میں جائے گا۔ بتاؤ، ماں باپ کا بے ادبی کرنے والا، گستاخی کرنے والا جب جہنم میں جا سکتا ہے، جہنمی ہو سکتا ہے، جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ بولو بولو، جہنم میں نہیں جائے گا۔ ارے سود کھانے والا جب جہنم میں جا سکتا ہے، میں آؤں گا سناؤں گا سود کے حرمت کے بارے میں، جب سود کھانے والا جہنم میں جا سکتا ہے تو میرے نبی کو بڑے بھائی جیسی بات کرنے والا، نبی کو مردہ کہنے والا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح سے نہ پکارو۔ کیوں؟ صفتی نام سے پکارو، کہنا ہی ہے تو یا حبیب اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو۔ ارے جب خدا نے نبیوں کو پکارا یا ایھا المدثر یا کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، نماز میں تم پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب بتاؤ، جب تم نماز میں نبی پر یا کہہ کے پکار سکتے ہو، پھر خدا نے یا کہہ کے پکارا، تو ہم کیوں نہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اب بتاؤ، ہم اللہ کی بات مانیں یا کسی ملا کی بات مانیں؟ ارے ایمان ہے تو بولو آواز سے، کس کی بات مانیں؟ جس نے کتاب میں یہ لکھ دیا کہ جو یا رسول اللہ کہے گا مشرک ہو جائے گا۔ بولو استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ۔ اے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والو، آپ تو اس پیر اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہو جو مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور ساریہ ایران کے علاقے میں جنگ کر رہے ہیں۔ ایسی گھڑی آتی ہے کہ جنگ کا کاسا پلٹ جاتا ہے، مگر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے عین جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور وہیں سے پکار رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ ارے جب اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا دادا ساریہ کو یا ساریہ پکار سکتا ہے، تو ہم اے اذان گاچھی کے ماننے والوں نوجوانوں، ہمیں تم سے سوال ہے، کسی دوسرے سلسلہ والوں سے مجھ کو سوال نہیں ہے، مجھے آپ سے سوال ہے۔ جب اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا دادا یا ساریہ کہہ سکتا ہے، ہم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ محبت ہے اپنے نبی سے، نبی کی محبت ایمان ہے، یہ نہیں تو سب بیکار ہے۔ تو ایک بار محبت سے کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جبریل آئے۔ کون آئے؟ جبریل آئے، اور جبریل آنے کے بعد میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل جب فرسٹ ٹائم آئے تو انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل نے جب فرسٹ ٹائم میری بارگاہ میں آئے اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ میں جس درخت کے پاس سے گزرتا، جس پہاڑ سے گزرتا، وہ پہاڑ کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ پیڑ کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور سنو، امام مسلم شریف کی بات کرتے ہیں، اسلام اور مسلم شریف کو ہم لوگوں سے زیادہ کون جانے گا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ امام مسلم نے
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں، مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پر سلام پیش کرتا تھا. اب وہ پتھر حجر اسود ہے. وہ پتھر کون ہے بولو؟ حجر اسود ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حجر اسود مجھ پہ سلام بھیج رہا ہے. ارے پتھر ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجے اور ہم مسلمان ہو کے فتوا لگائیں تو ہم سے اچھا تو حجر اسود ہے. کہو سبحان اللہ. تو اسی لیے سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے حقانی درود شریف میں کیا رکھا؟ درود و سلام رکھا. اللہم صلی وسلم. کہو نا سبحان اللہ. وسلم. اللہم صلی وسلم. اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھی بھیج، وسلم سین سے سلام بھی بھیج. بات کلیئر ہو گئی؟ دوسرے سلسلہ والا کے لوگ یہاں پہ ہیں، سب کانٹیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا آؤ نا بھائی، میں تو کھلے میدان میں بولنے والا آدمی ہوں، چول تھوڑی ہوں. بولو سبحان اللہ. ارے اپنی حقانیت کو ظاہر کیجیے آپ. ہم اہل سنت و جماعت، بس بات ختم ہو جاتی. بات ختم ہو جاتی. مسئلے میں اختلاف ہے. سیونگ اکاؤنٹ سے جو انٹریسٹ نکلتا ہے، فکس ڈپوزٹ ہو یا لون ہو، ان سب چیزوں سے جو پیسے نکلتے ہیں یہ ہمارے دربار میں یہ سود کی شکل بنتی ہے، ناجائز و حرام ہے. بس کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے. مگر یہ تو کہنا ہوگا کہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں. اگر آپ یہ بات کہہ دیتے پورا ہندوستان باغماری چلا آتا. مگر مجھے سب خبر ہے تمہارے زمانے کا امام برحق جو تجھ کو حاضر و ناظر سے آگاہ کرے، جو پریزنٹ ٹائم میں کیا چل رہا ہے اس کو بھی آگاہ کرے، جو فیوچر میں کیا ہونے والا اس کو بھی انفارمیشن دے. اسی لیے اے مسلمانوں، ہم نبی کے نام کا انگوٹھا چومنے والے لوگ ہیں، محبت سے صلاۃ و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں. اور ارے جس کو درود تاج مل گیا، کہو نا سبحان اللہ. کیا مل گیا؟ جس کو درود تاج مل گیا، وہ کسی اور تاج کی ضرورت نہیں. ہم کو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے درود تاج عطا کر دیا ہے. علماء فرماتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام فرماتے ہیں، جو درود تاج پڑھے گا اللہ اس کی کمائی میں بے برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائے گا. جو روزانہ 100 مرتبہ درود تاج پڑھے گا اس کی قسمت جاگے گی، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا. تو اب کیا چاہیے اس سے بہتر؟ اب کیا چیز لینے جاؤ گے بھائی؟ تو ہمارے مرشد نے ہم کو کیا دیا؟ حقانی وظیفہ، جو ان کا وظیفہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. کیا بولا؟ اللہ کا کلام ہے. عزیزان محترمہ، جب نبی کی بات بہت تھی، میں شارٹ کٹ پہ چلا گیا. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی سلامت رہے گی تو انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. اب آئیے، نبی کی بات ہو گئی، ذرا ولی کی بات کر لیں. کس کی بات کر لیں؟ ایک بار کہیے سبحان اللہ. چلیے آئیے، ہم کسی اور ولی کی بات نہیں کریں گے. سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کس کے خاندان سے ہیں؟ آواز آئے نا آپ کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. اور اس دربار کی کون حفاظت کر رہا ہے معلوم ہے؟ بولیے. بتا رہا ہوں آپ کو، سبحان اللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کس کی نسل سے ہے؟ اذان گاچھی فاروق اعظم کی نسل سے ہیں. آئیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں. ایک اجمی شخص، عرب کا رہنے والا نہیں، باہر کا رہنے والا، آیا مدینہ شریف. کہاں آیا؟ مدینہ شریف آیا. مدینہ شریف آیا اور آنے کے بعد وہ فاروق اعظم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، چونکہ وہ قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا کہ جان سے مار دیں گے ان کو. تو کسی نے اس کو بتایا کہ آبادی سے باہر کہیں سو رہے ہوں گے، کہیں آرام کر رہے ہوں گے. مگر اس شخص نے کہا سنبھل کے جانا. کیا جانا بولو تو؟ سنبھل کے جانا. اسی لیے کہ فاروق اعظم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور اس کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا.
अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किसी को धोखा नहीं दिया, इनको भी कोई धोखा नहीं दे सकता है। इनको भी कोई मुल्ला हो, चाहे कठमुल्ला हो, चाहे कलम से लिखने वाला हो, कोई अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को धोखा, और जो धोखा देने की कोशिश करेगा बर्बाद वो भी होगा, उसकी खानदान भी बर्बाद हो जाएगा, उसका ईमान भी बर्बाद हो जाएगा। अब आइए आबादी से बाहर, बस्ती से बाहर, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जमीन के ऊपर, आहा कहो सुभान अल्लाह, जमीन के ऊपर चटाई के ऊपर सर रख के सोए हुए थे। उसकी नीयत बदली, उस शख्स की नीयत बदली और कहने लगा इसी इंसान की वजह से आज पूरी दुनिया में फितना कायम है। उस वक्त चूंकि ईरान और उसके जो इलाके थे, इस्लामी मुल्कों ने, इस्लामी फौजों ने एक तहलका मचा रखा था और हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम फैल रहा था। कहो सुभान अल्लाह। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। कहो सुभान अल्लाह। इस्लाम तो कोई मिटा नहीं सकता है, बल्कि मिटाने वाला खुद मिट गया। इस्लाम कयामत तक चमकता और दमकता रहेगा, और इसीलिए हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं। कहो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, नियत बदली और सोचा कि इसको यहीं पे खत्म कर देंगे, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। अब क्या हुआ, उसने नियाम से तलवार निकाली। नियाम समझ रहे ना, नियाम से तलवार निकाली, और जो ही तलवार नियाम से बाहर निकाली, जो ही वार करना चाहा, जो ही अटैक करना चाहा, हमला करना चाहा, दो शेर, दो टाइगर, कहो ना सुभान अल्लाह, कहां पे हो तुम लोग? दो टाइगर, दो शेर जंगल की तरफ से जाहिर हुआ और उस अजमी शख्स पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो शख्स जो कत्ल करने वाला था चीखा, चिल्लाया। जब वो शख्स चिल्लाया, शोर किया, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जाग गए, उठ गए, और वो शख्स ने सारा वाकया बयान किया और सच्चा पक्का मुसलमान हो गया। कहो सुभान अल्लाह। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आजम की कैसी हिफाजत की, शेर से हिफाजत की। क्योंकि इसलिए कि अल्लाह फरमाता है मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है, अल्लाह उसका हो जाता है, उसकी हिफाजत, उसकी सेफ्टी अल्लाह करता है। तो अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। अल्लाह तो कर ही रहा है, शेर भी तो कर रहा है, टाइगर भी तो कर रहा है। अरे अल्लाह डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगा, शेर नहीं भेजा। सवाल पैदा होता है, ज़हन में एक बात आती है, अल्लाह खुद डायरेक्ट तो नहीं आया। अल्लाह को मेरे नबी के अलावा कोई देख ही नहीं सकता। मिशकात की हदीस है, रअयतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को बेहतरीन शक्ल में देखा। किसको भेजा? शेर को भेजा हिफाजत के लिए, शेर को भेजा हिफाजत के लिए। तो बागमारी की हिफाजत किनसे हो रही है? अरे सुनो सुनो, किसी मौलवी हिफाजत नहीं कर रहा है, वो चार शेर है, टाइगर है। आ गई जहन बात, आ गई। वो चार टाइगर है, चार टाइगर, वो रूहानी टाइगर, वो चार मुर्शिद कामिल टाइगर। एक टाइगर है चाकदा की सरजमीन में, नाम नहीं लिया बेदबी हो जाएगी। एक शेर है चाकदा की सरजमीन पर, एक शेर है साबर सिंगापुरी की सरजमीन पर, एक शेर है हुमरा की सरजमीन पर, और एक शेर है बांग्लादेश की सरजमीन पर। ये चारों रूहानी ताकत जो टाइगर हैं, रूहानी टाइगर हैं, इनकी हिफाजत कर रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज सरकार अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार और बागमारी की सरजमीन ये फलता रहेगा, फूलता रहेगा। यहाँ पर सारे लोग आते रहेंगे इंशाअल्लाह, और पूरा हिंदुस्तान, अल्लाह ने चाहा, पड़ोसी तो नहीं आया, अब क्या अल्लाह ने चाहा तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफील मुज़निबीन
سیدنا مولانا نبی محمد و آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاء امتی اجمعین کما صلیت و سلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، صرف 5 منٹ اور بچا ہوا ہے۔ لوگوں نے ناز شریف بھی پڑھا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کچھ پڑھ لوں۔ کیا عاشق بھائی پڑھ دیں؟ میڈیا والے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ، ارے مسکرا کیا بول، کم سے کم میرے نبی سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص ہی نہیں تھا، میرے نبی سے بڑھ کر مسکرانے والا کوئی شخص ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا ضحک یتلالو فی الجدر، میرے نبی جب مسکراتے تھے تو سامنے کی دیواریں روشن ہو جاتی تھی، سامنے کی دیواریں روشن ہو جاتی تھی اس نبی کے ماننے والے۔ اور آپ جانتے ہیں میرے نبی کے پسینے سے اللہ نے گلاب کے پھول کو پیدا کر دیا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات، چمپا سمجھ رہے ہیں؟ چمیلی، چمیلی کا پھول سمجھ رہے ہیں آپ؟ چمیلی کا جو پھول ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج کی رات میرے پسینے کے قطرے سے اللہ نے چمیلی کو پیدا کر دیا۔ گلے سرخ گلاب جبریل کے پسینہ سے، کہیے سبحان اللہ۔ اچھا خیر، اس کو ختم ہونے دیجیے، ٹھیک ہے؟ اللهم رب هذه الدعوة والصلاة محمد وترشد الشفاعة والمنكرات إنك لا تخلف الميعاد۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ 2 منٹ بس 2-3 اشعار آپ سن لیں، آپ چونکہ پھر کب ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، ناز شریف ہوئی ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ اپنے انداز میں 2-3 اشعار نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ ہم سب مل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہے کرے ندم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہے کرے ندم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں
تم پہ ہر دم کروڑوں درود. ہم سب پڑھیں تم پہ ہر دم کروڑوں پڑھیں نا ہم. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ایک کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. ہمارے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر کا نام کیا ہے؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں خود میلاد شریف پڑھتا ہوں اور آخر میں کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے آباد رکھے. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. گھر میں جاؤ ماں ملے ماں کو سلام کرو, باپ ملے ماں کو باپ کو سلام کرو. جب باپ کو سلام کرو گے محبت بڑھے گی, بیوی کو سلام کرو گے محبت بڑھے گی, کبھی ڈائیورس نہیں ہوگی, پیار بڑھے گا. اور جب تم نبی کو سلام بھیجو گے نبی سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا, نبی کا پیار بڑھے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو شاد رکھے, چاکدہ کی سرزمین کو آباد رکھے. جن جن لوگوں نے اس مجلس عرس کل میں دامے درمے سخنے قربانی دی ہے اللہ ان کو جوانی کی حفاظت فرمائے. اللہ ملک ہندوستان میں امن اور شانتی اور پیس پیدا فرمائے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقانی درود پڑھیں آپ.